کا ذکر کر رہا ہوں، یہ اینٹیں ٹوکرے میں بھر کر چھت پر پہنچاتا تھا، راجوں کو دیتا، اور بعض دفعہ جیسے نیچے سے مزدور اوپر پھینکتے ہیں اس طرح بھی اینٹیں پھینکی ہیں۔ حاضرین جو وہاں موجود تھے مجلس میں، ان میں سے بعض نے کہا ہاں حضرت جی ہم نے وہ زمانہ دیکھا ہے، آپ جو بوڑھے تھے پرانے انہوں نے کہا ہم نے وہ زمانہ دیکھا۔ شاہد بھی موجود ہیں، تعجب بھی ہوتا ہے اور افسوس بھی کھاتا رہتا ہوں کہ یہ مدرس ہے یا متدرس طالب علم ہے کہ اپنی چائے دوسرے سے بنوا رہے ہیں۔ کیا قوم کی خدمت کریں، اپنی خدمت تو ہوتی نہیں ہے۔ آپ مقتدائے قوم بن رہے ہیں، آپ خادم القوم بن رہے ہیں، پہلے اپنی خدمت تو صحیح صحیح کرنی چاہیے۔ اللہ حضرت کی قبر پر رحمت فرمائے۔ آمدنی اتنی تھی نہیں، ایک کمرہ تھا، ایک جھونپڑی تھی، جھونپڑا تھا، چھپر ڈال رکھا تھا، اس میں بچے پڑھتے تھے، بچے پڑھ گئے تو وہ چھپر وہاں سے ہٹانے کی سوچی تو وہاں ایک کمرہ اور بنایا گیا اور چھپر کو آگے کو سرکا دیا تیسرا، اور وہاں کمرہ بنا تو آپ حضرت جی نے اینٹیں پتھوائیں، جو پہلے ہوا کرتی تھی نا بڑی بڑی اینٹیں، وہ پتھوائیں جوڑ پر تالاب پر، اور پتھوا کر ان کو جب وہ سوکھ گئیں تو حضرت نے چھٹی کے بعد سبق پڑھانے گئے، اور حضرت خود ہی پڑھاتے تھے، کتنی کتابوں کا سبق، 13-14 سبق خود پڑھاتے تھے۔ اللہ، اتنی ہمت اور اتنی دلیری اور اتنی آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جذبہ عطا فرمایا تھا، 14 سبق پڑھانا 14 کتابوں کا، اور پھر چھٹی کے بعد طالب علم کو لے گئے، جا کے ٹوکرے میں بھرا اور بھر کے فرمایا لو بھائی اٹھوا کے میرے سر پہ رکھ دو، اور اٹھا کر اینٹیں مدرسے میں ڈال رہے تھے۔ وہاں ایک اتروا رہا ہے، ایک وہاں پکڑوا کے اوپر سر پہ رکھوا رہا ہے، لا رہے ہیں حضرت جی۔ ایک خان صاحب ہل چلا رہے تھے تو وہ خان صاحب نے جب دیکھا تو حضرت جی سے کہا مولوی صاحب، ہاں بھائی، کہنے لگے دیکھا کر کے کھانے میں کتنا زور پڑے، دیکھا کر کے کھانے میں کتنا زور پڑے۔ تو حضرت نے مسکرا کے ٹال دی، جواب نہیں دیا۔ ہر بات کا جواب دینا بھی بے وقوفی ہے۔ ہاں بھائی صحیح کہہ رہے ہو، چلے 1-2 پھیرا ڈالا، اور ڈالنے کے بعد پھر حضرت اس کے پاس آئے اور فرمایا بھائی السلام علیکم، خان صاحب یہ میرا جی چاہ رہا ہے یہ ہل جو آپ چلا رہے ہیں میں بھی چلا کے دیکھ لوں، میرے سے بھی چل جائے گا؟ نہیں۔ میں نے کہا جی تم مولوی صاحب اپنا کام کر لو، تھارے کیا بس کا اس کا چلانا؟ نہیں نہیں، دیکھنے میں کیا حرج ہے، لاؤ میں اتنے چلا کے دیکھ لوں، اب تم اپنا مجھے دے دو۔ انہوں نے اٹھا کے پکڑا دیا حضرت کو، اس نے نکالا اپنا تمباکو حقہ بڑھنے کو، کہا نہیں نہیں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، میرا کام کا حرج ہوگا، اتنے آپ میرا کام انجام دیں، یعنی اینٹیں وہاں سے بھر کر وہاں مدرسے میں پہنچانا، اتنے میں ہل چلاؤں۔ تو کیسی ترکیب، کیسی حکمت۔ تو وہ کہا وہ ٹوکرا لے کے گیا، وہاں سے اٹھوایا اور وہاں ڈالا۔ جب 2-3 پھیرے اس نے ڈال لیے تو حضرت نے فرمایا آ جاؤ خان صاحب آ جاؤ، آ گئے۔ انہوں نے کہا دیکھنا یہ جو میں نے ہل چلایا ہے کتنی کمی ہے اس میں، کہنا آپ نے پہلے بھی کیا کام؟ نہیں پہلے تو میں نے آج سے پہلے کبھی پکڑا ہی نہیں ہل ہاتھ میں، آج پہلے بسم اللہ ہے۔ تو فرمایا آپ نے تو ایسے چلایا جیسے کہ پہلے چلا رکھا ہو، کوئی خاص کمی نہیں ہے، تھوڑی بہت ہے، وہ 1 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں ختم ہو جائے۔ اچھا، فرمایا ماشاء اللہ بہت اچھا۔ تو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر جب ہو گیا کام، اب فرمایا اچھا خان صاحب ایک بات بتاؤ، اس ہل چلانے میں زیادہ زور پڑ رہا تھا یا وہ ڈھونے میں زیادہ زور پڑ رہا تھا؟ وہ ٹوکری ڈھونے میں زیادہ زور پڑ رہا تھا یا اس میں؟ یوں نہیں کہا اتنی کتابیں سبق پڑھا کے آیا ہوں جی، رات کو مطالعہ کرتا ہوں، صبح کو پھر پڑھاتا ہوں، کتنی دیر سوتا ہوں، دن میں کبھی آرام نہیں کرتا، کبھی پنکھا نہیں کرتا نہ پنکھا کرواتا۔ حضرت جی جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرتبہ میں نے پنکھا یوں کیا، گرمی لگ رہی تھی، ٹوپی ایسا کر رہے تھے آپ اس کو اوپر نیچے، تو میں نے پنکھا منع فرمایا 50 سال ہو چکے ہیں، کبھی میں نے پنکھا نہ خود کیا نہ کرایا، 50 سال ہو چکے ہیں، نہ کبھی پنکھا کیا اور نہ کرایا۔ اللہ اکبر، کیسی مشق کی تھی۔ دارالعلوم کے پڑھنے کے زمانے میں کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا، مکھی لگ رہی تھی، گرمی لگ رہی تھی، تو میں یہ سوچ رہا تھا مکھیاں اڑاؤں، گرمی کو پنکھا کروں یا کتاب کا مطالعہ کروں، تو بڑی پریشانی ہو گئی۔ تو میں نے کہا کتاب ضروری ہے، پنکھا ضروری نہیں، میں رکھ دیا، پنکھا رکھ دیا،
اس کے بعد سے فرما رہے ہیں 50 سال ہو چکے ہیں، کبھی نہ پنکھا اس طرح خود کیا نہ کبھی کرایا۔ ہاں تمہیں اگر زیادہ شوق ہے پنکھا کرنے کا تو اس انداز سے کر لو، سب کو ہوا لگ جائے۔ یہ ترکیب بتا دی نہیں بتا دی، ایک تو یوں کرنا خاص، اور ایک ایسے گول کرنا، حضرت جی کو بھی ہوا لگ جائے گی، اوروں کو بھی، تو خاص تو نہیں ہوا نا۔ اللہ اکبر، اللہ ان کی خبر پر رحمت فرمائے۔ کیسی اصلاح ہوئی تھی، کیسے مزے تھے اپنے شیخ کے پاس رہ کے۔ تو فرمایا خان صاحب بتاؤ اس ہل چلانے میں اتنا زیادہ زور پڑ رہا تھا یا اینٹیں ڈھونے میں زور پڑ رہا؟ اینٹیں ڈھونے میں زیادہ زور پڑ رہا، اینٹیں ڈھونے میں زور زیادہ پڑا۔ اچھا ایک بات دیکھو خان صاحب، اگر میں اس کو شام تک چلاؤں تو میرا ہاتھ صاف ہو جائے گا، ہل چلانے میں ہاتھ صاف ہو جائے گا۔ جو کام ساری عمر میں آپ نے سیکھا اور کیا ہے وہ کام میں 1 گھنٹے میں کر لوں گا۔ اب سے پہلے میں نے ہاتھ میں ہل نہیں لیا، لیکن جو کام میں کرتا ہوں مدرسے میں پڑھانے کا، عربی وغیرہ کے پڑھانے کا، اب سے تم لوگوں گے ساری عمر بھی کرو گے جب بھی تم اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے۔ ٹھیک کہا غلط؟ ہرا دیا خان صاحب کو نہیں، اور جو الٹے سیدھے بولتے مولانا کو یوں کہہ دیا، ہمیں مولانا صاحب کو یوں کہہ دیا، میرا استعفیٰ لے تو پھر جا اپنا، پھر دھکے کھاتا استعفیٰ، یہاں سے استعفیٰ وہاں سے استعفیٰ، پھرتا رہو اپنا یوں۔ اللہ والے نہیں گئے یوں کبھی کہیں کبھی کہیں، جب تک اپنے شیخ نے نہ کہا نہیں گئے۔ آج ہم دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، کبھی وہاں جا کے سکہ جما لیا، کبھی وہاں جا کے سکہ جما لیا۔ ارے سکے میں سکہ جماؤ جب پتہ چلے گا کتنے پانی میں ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ تو تاجروں کا کام ہے، وہاں تجارت شروع کر دی، جب سکہ سے جم گیا اپنا گھپلا مارا اور بھاگ گئے وہاں سے، جا کے دوسری جگہ سکہ جمانا شروع کر دیا۔ اب یہ وہاں نہیں جا سکتا، پہلی جگہ ہے نا، پہلی جگہ نہیں جا سکتا کیونکہ سکہ کھوٹا چلایا تھا۔ اب وہ لوگوں کو حقیقت کھل گئی، اب اس کے دھوکے میں نہیں آئیں۔ تو حضرت جی جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، کیا فرمایا؟ اب بڑھاپا آ گیا ہے، اعضاء کمزور ہو گئے ہیں، اس لیے ذرا مشکل سی ہو گئی، ورنہ ہمیشہ کام ہم نے اپنے ہاتھ سے کیا ہے۔ ہاں تو آپ مقتدائے قوم بن رہے ہیں۔ اسی لیے ایک بات اور سنو، بزرگان دین فرماتے ہیں جو بزرگوں کی آخری زندگی دیکھے گا وہ کبھی منزل کو نہیں پہنچ سکتا، جو شروع کی ان کی زندگی دیکھے گا وہ منزل پہ پہنچے۔ تھوڑی بڑی بات ہے 50 سال سے گرمی نہیں لگی ہوگی، جب تو ایسا بجلی کا بھی دور نہیں تھا، ہے نا، 50 سال میں ایسی بجلی نہیں تھی، اور پنکھا نہ خود کیا نہ کسی سے کرایا، 50 سال تھوڑے ہوں۔ سمجھ میں آئی؟ اب کیا کہیں ایسا کیسے ہو سکتا؟ ہاں تجھے نہیں ہو سکتا ایسا کیسے، کیونکہ تیرے تو کولر لگ رہے ہیں، اے سی لگ رہی، پنکھے لگ رہے ہیں، تجھے کیسے ہو سکے؟ ان کو دیکھ، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو جب بڑھاپا آ گیا اور کمزوری پیدا ہو گئی، اب گرمی ستانے لگی زیادہ، اب اللہ نے انتظام فرمایا۔ کیا انتظام کیا؟ بجلی آ گئی، پھر بجلی کے ساتھ انورٹر بھی آ گیا، اور انورٹر آ گیا تو پھر جنریٹر بھی آ گیا، اور پھر جنریٹر ایک نہیں دوسرا بھی آ گیا۔ حضرت نے فرمایا اس کی کیا ضرورت تھی، یہاں تو جنریٹر ہے۔ فرمایا حضرت کسی دن یہ بھی خراب ہو گیا تو کیا ہوگا، دوسرا تو چالو ہو جائے گا۔ دیکھا آپ نے، بجلی کرنٹ بھاگ جائے تو انورٹر بھی بند ہو جائے تو جنریٹر وہ بھی بند ہو جائے تو دوسرا جنریٹر، ادھر تو بجلی صحیح ہو ہی جائے گی، نہیں ہو جائے گی۔ یہ کس کی مدد آئی آخر میں؟ اللہ کی۔ اللہ کے لیے انہوں نے اپنے کو کھپایا اور مٹایا تھا، جب اللہ نے آخر میں فتوحات کے دروازے کھولے۔ ہم یوں چاہ رہے ہیں جیسے حضرت جی کی ٹھاٹھ تھی، ہمیں بھی حضرت جی بن کے بیٹھو، بن لے اپنے گھر میں حضرت جی بنو جائیے، فوٹو ڈال لو جائیے موبائل میں ایسا حضرت جی ہوں فلاں، لوگوں سے پوجواؤ جائیے، جھوٹی سچی کچھ بھی نہیں، دل بھی پاس نہیں۔ سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ کچھ بھی پلے سودا نہیں ہے، خام خواہ کا ڈھونگ ہے، حقیقت تو کچھ اور ہے۔ اس کو فرما رہے ہیں آپ مقتدائے قوم بن رہے ہیں، طالب علموں سے کہہ رہے ہیں آپ خادم القوم بن رہے ہیں، پہلے اپنی خدمت تو صحیح کرنی چاہیے۔ تو عرض کیا جا رہا ہے کہ مقصود کیا ہے؟ مقصود حسن کے ساتھ کام کرنا ہے۔ تو احسان کے معنی کیا ہوئے؟ اعمال میں، عقائد میں، اخلاق میں، ہر چیز کو حسن کے ساتھ انجام دیتے رہنا چاہیے۔
یہ ہے مطلوب، یہ ہے مطالبہ۔ اگرچہ کاننا کا تراہو کا مصداق اس وقت صراحتاً نہیں ہے، اگرچہ فإنہ یراک کا مصداق اس وقت نہیں ہے، لیکن مصداق ہے۔ کیوں؟ خیال غیر سے خالی ہے اور اپنے خیال کو غیر کی طرف نہیں لگایا، یہی اخلاص ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا عجیب بات ہے، سمجھو ذرا غور سے۔ اپنے خیال کو غیر سے نہیں لگایا، یہی اخلاص ہے۔ جیسے روح نکلنے کا وقت زبان پر کلمہ طیبہ نہیں ہے نا، چہرے بھی کالا پڑ گیا، حضرت جی کا، اس تہجد گزار حاجی کا چہرہ کالا پڑ گیا، منہ پھڈا ہو گیا، سمجھ نہیں رہے؟ بیماری تو بیماری ہوتی ہے نہیں؟ بیماری ہے۔